بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بحث مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے حضرت امام نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام نانوتوی نے استنباط کیا ہے ختم نبوت رتبی کا اور مکانی کا، اور پھر اثر ابن عباس کو تطبیق دیا آیت خاتم النبیین سے، اس کا حکم بیان کریں گے۔ اگر کوئی اس تطبیق کا یا اس توجیہ کا منکر ہے تو وہ کون ہے، اور حدیث کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے ہمیں تطبیق کرنی پڑی، اور اس حدیث کے منکر کا کیا حکم ہے۔ تو جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بوجہ عدم ثبوت قطعی نہ کسی کو تکلیف عقیدہ دے عقیدہ سکتے نہیں ہے، ہیں، کیونکہ کوئی قطعی ثبوت تو نہیں جو توجیہ میں نے بیان کی، بس جیسے علماء اپنی توجیحات بیان کرتے رہتے، نکات ایک نقطہ میں نے بیان کر دیا۔ نہ کسی کو بوجہ انکار کافر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے استنباط امت کے حق میں مفید یقین نہیں ہو سکتے، احتمال خطا باقی رہتا ہے۔ البتہ تصریحات قطعی الثبوت تو پھر تکلیف مذکور اور تکفیر مستور دونوں بجا۔ بجائیں اگر یہ قطعی ثبوت ہوتا تو پھر تو زیر تکفیر بھی ہوتی۔ جی یہاں ایسی تصریحات درجہ قطعیت کو نہیں پہنچتی، یعنی نہ کلام اللہ میں ایسی تصریح ہے نہ کسی حدیث متواتر میں۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن یہ عباس اثر ابن عباس کی طرف آگے۔ جی البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر منقول ہے جو صحابی کی روایت پر اثر کا اطلاق ہوتا ہے، یہ سب آپ شرح نقبہ کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے جو نا۔ جو تواتر تک نہیں پہنچا، نہ اس کے مضمون پر اجماع منعقد ہوا، اس لیے تکلیف اعتقاد اور تکفیر منکران تو مناسب نہیں، پر ایسے آثار کا انکار خصوصاً جبکہ اشارہ کلام ربانی بھی اسی طرف ہو، خالی ابتداء سے نہیں۔ یعنی ایک تو جب یہ حدیث درست ہے، اثر درست ہے، صحیح ہے، بلا وجہ اس کا انکار، خاص کر اس کے مضامین کی تائید جب قرآن مجید فرقان حمید سے ہو تو بدعت سے خالی نہیں، کیونکہ دیکھیں نا معتزلہ نے بھی تو بہت سی احادیث کا اور ان حدیث سے مستنبطہ مسائل کا انکار کیا اپنی عقلی اور لایانی توجیہات اور تعویلات کو ڈال کر۔ تو آپ کے پاس بھی اس اثر ابن عباس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ایک وجہ آپ کے پاس ہے کہ یہ اثر جو ہے وہ آیت خاتم النبیین کے خلاف ہے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیونکہ ظاہر ہے دونوں میں تطبیق ممکن ہے، جب تطبیق ممکن ہے تو پھر کوئی وجہ، تو پھر خواہ مخواہ میں احادیث کا اس طرح انکار کرنا یہ بدعت سے خالی نہیں ہے۔ جی ایسی باتوں کا منکر پورا اہل سنت والجماعت تو نہیں، کیونکہ ائمہ حدیث نے اس کی تصحیح کی حدیث آگے آ رہی ہے، بلکہ حدیث تو گزر چکی۔ تو یہ حدیث اثر ابن عباس جو اثر ابن عباس ہے، امام حاکم نے مستدرک میں اس کو نقل کر کے اس کی تصحیح کی ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے پھر اس تصحیح کی تائید کی ہے، اس طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان اور ان کی جو مشہور کتاب ہے الاسماء والصفات اس پہ نقل کر کے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ اس طرح علامہ آلوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی کے اندر اس اثر کو نقل کر کے اس کی تصحیح کرتے ہیں۔ تو اتنے ائمہ جب اس کی تصحیح پر متفق ہو، راوی بھی سارے اس کے ثقہ ہو، تو بلا وجہ اس کا انکار یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ میں نے اس اثر کی تصحیح پر علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زجر الناس ان انکار اثر ابن عباس کے نام سے ایک بہت شاندار کتاب لکھی ہے، جو رسائل علامہ عبدالحی لکھنوی کی پہلی جلد کے اندر بھی موجود ہے، اور ہمارے سرگودا مرکز کے جو استاذ ہیں مولانا محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہ عالیہ، انہوں نے بڑے شاندار انداز سے اس کو الگ سے بھی شائع کیا۔ پھر میری کتاب ازالۃ الوسواس عن انکار ازالۃ الوسواس عن اثر ابن عباس، اس پر کتاب موجود ہے، دفاع رسول الجماعت میں نے اس پر بحث کیا، اور پھر اس کا کچھ بریلیوں نے جواب بھی دیا ہے، اچھی خاصی کوئی 3-4 صفحوں کتاب لکھی اس کے جواب میں جو ہے نا۔ مزے کی بات ہے کہ ہمارے ایک شاگرد ہوتے تھے جامعہ اشرفیہ کے اندر تخصص فی الحدیث کے اندر، انہوں نے اس کا جواب لکھا تھا۔ اچھا وہ میں اس زمانے میں مدنیہ میں میری تدریس سے، ابھی بھی خیر مدنیہ میں لیکن دیگر اداروں میں نہیں تھی، تو وہ وہاں لایا تھا، تو ہم نے اس کو رکھا نظر ثانی کے لیے، لیکن خدا کا کرنا جو ہے وہ مسودے کی گم ہو گیا ہے جو ہے نا۔ اچھا پھر میں نے بھی اس پر کام کیا ہے، قریباً 100-150 صفحے میں نے لکھے، لیکن وہ ایک ہم ہزار غم۔ البتہ اس کا جواب الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اب جو ہے نا مکمل ہو چکا ہے، دیکھیں کب شائع ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی مکمل ہو چکا ہے۔ نہ بھی ہو
تو دیکھیں ہر کتاب کا جواب ضرور نہیں ہے. خود عبدالمجید سعیدی ہمارے بریلی بھائیوں کے مولانا عبدالمجید سعیدی صاحب مناظر ہیں. مصباح السنت کے اندر وہ خود امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میری فلاں کتاب کا جواب نہیں لکھا مفتی احمد یار گجراتی نے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جواب دینے والا سمجھتا ہے کہ اس کا خصم، یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس کا خصم جو ہے وہ ضدی ہے اور مجادل ہے اور وہ حق قبول نہیں کرے گا. تو اصل تو حق کی قبولیت اور حق قبول کرنے کی نیت سے بندہ جواب دیتے اور لکھتا ہے. تو جب اس کو پتہ چل جائے کہ اگلا والا حق قبول کرنے والا نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے عام طور پر تمہاری کتابوں کا جواب اس لیے ہماری طرف سے خاص طور پر نہیں آتا کہ وہ اس میں سوائے گالیاں کی اور کیا ہے. وہ ایک تو وہ آئی تھی نا کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر، تو آپ نے بھی پڑھی ہے نا، کوئی صفحہ ایسا نہیں ہوگا جہاں کوئی درجن بھر جو ہے نا وہ گالیاں نہ ہوگی. اور اچھا پھر کتاب بھی ساری لایانی. اب یعنی صرف اسی کتاب کی آپ مثال لے لیں تو آدھی سے زیادہ کتاب پر شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق ثابت کی، اس کے منکر ہم کب ہے؟ تو آدھی سے زیادہ کتاب تو ہمارے خلاف ہے ہی نہیں، باقی آدھی وہ گالیاں، اور باقی 3 صفحے جو خجل خواری کی ہے اس کا جواب پہلے سے ہماری کتاب میں موجود ہوتا ہے جو ہے نا. تو اس لیے لایانی فضولیات 100 سال تک آپ اعتراضات کرتے رہے نا، ہم جواب دیتے رہے، آپ نے ہمارے جواب نہیں ماننا. اب ہم اعتراض کریں گے، آپ نے جواب دینا ہے، ہمارے طرف سے جواب الجواب، ہم صرف اعتراض کریں گے. میں اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھایا ہوا ہے کہ 100 سال سے یہ اعتراض کرتے رہے، ہم جواب دیتے رہے، انہوں نے ہماری کون سی مان لی ہے جو ہے نا، انہوں نے ماننا نہیں ہے. اب ہمارا وقت ہے، اب تم انہیں الجھائے رکھو. تو اس لیے جو بھی سن رہے ہیں وہ اس خوش فہمی سے نکل جائے کہ وہ ہماری کسی کتاب کا جواب دے گا اور ساجد خان جواب الجواب دے گا جو ہے نا. وہ آپ نے اپنی قیمت بڑھانی وہ بڑھاتے رہے، ہم صرف اعتراض کریں گے اور آپ نے جواب دینے ہیں. البتہ اتمام حجت کے لیے وہ ہمارے مولک کاشف صاحب ہیں کہ ایک یار ہے جو ہے نا خیبر پختونخوا کے، ان کے ایک دوست ہے جو ہے نا. تو اس دن مجھے کسی نے جو ہے نا وہ اس کی ویڈیو دکھائی جو ہے نا، وہ ایسے میری وہ کتاب ہے رضا خانیت بمقابلہ حنفیت، تو اس کے جواب میں جو ہے نا وہ ایسے وہ کوئی کتاب رضا خانی نے لکھی ہے 2 جلدوں پر، ایسی اتنی موٹی موٹی. تو وہ ایسا جو ہے نا اس کو لہلا رہے کہ جو ہے نا یہ اس کتاب کے جواب میں جو ہے نا وہ 2 جلدوں میں کتاب آئی ہے جو ہے نا. تو جو بھی حضرات ہیں میرے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری کسی کتاب کا کس نے بڑا مضبوط جواب دیا ہے، میں اب کون سا لفظ استعمال کروں، یعنی اب میں کوئی سخت لفظ استعمال کروں گا تو کہیں گے لفظ سخت ہے، اور اس سے کم پر کوئی غیرت نہیں آتی، وہ بھی نہیں آئے گی. اچھا خبرہ ان کے گلے میں رسی بھی ڈال دو نا. تو اگر واقعی وہ کتاب میری کتاب کے جواب میں اتنی مضبوط ہے کہ اس کو ایسا لہرا کر جو ہے نا ایڈورٹائزنگ کرنی ہے میرے بھائی، تو نے بیچنا ہے، میرے نام پر بیچ، کتاب نکل جائے گی. اچھا لیتا بھی کوئی نہیں ہے، مزے کی بات. یہ دلچسپ بات بتاؤں، تبھی نہیں کتاب اتنی مہنگی، یہ میں نے تجربہ کیا. ہمارے مکتبہ غوثیہ میں جو ہے وہ 1-2 کتابیں شروع میں، اب تو میں لیتا بھی نہیں ہوں، میرے خلاف تھی، تو وہ میں نے طالب علم کو میں خود اٹھا کر رستا ہوں. باقاعدہ طالب علم یہ تو تمہاری کتابوں کا ہم پر اثر ہے گا کہتے جو ہے نا، کہ میں اٹھا کے خود طالب علم کو دکھا دوں کہ دیکھو کہ میرے خلاف کتاب ہے، وہ بھی ہنستا ہے کہتے. تو وہاں 1-2 کتابیں تھی تو ہم نے ان میں سے ایک کتاب لی، 10 کتابیں رکھی ہوئی تھی تو ہم نے ان میں سے ایک نکال لی. تو اگلے سال جب ہمارا مکتبے میں چکر لگا، ہم پھر اس شیلف میں گئے تو وہ 9 کی 9 ہی پڑی ہوئی تھی. وہ جو ایک ہم نے لی تھی وہ بھی ہم نے لی تھی ہے کہ نہیں، وہ بھی ہم نے لی تھی. کہتے ہم نے کتاب لکھی ہے دیوبندیوں گھر میں زلزلہ آ گیا. بھائی دیوبندیوں گھر میں زلزلہ تاں آئے گا نا جب دیوبندی میں پڑھیں گے. تم ایمان سے بتاؤ کہ ہمارے خلاف کوئی کتاب آئی ہوگی تم نے پڑھی ہوگی، کہتے جو ہے نا بھائی زلزلہ تاں آئے گا جب اس کو پڑھیں گے، تمہاری کتابیں تمہارے لوگ نہیں پڑھتے جو ہے نا. تو اس لیے کوئی نہ کوئی، تو اگر رتی برابر کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی انصاف، کوئی دیانت، کوئی حقانیت ہے تو یہی 2 کتابیں لے کر آ جاؤ، یہی 2 کتابیں لے کر آ جاؤ اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور ایک ایک کر کے صفحہ کھولو اور مجھ سے جواب لو. لیکن ہم پہلے کہہ چکے کم سے کم ہماری زندگانی میں نہ تم یہ دن دیکھو گے اور نہ ہم نے دن دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا غیرت کرے اور سامنے بیٹھے. دیکھو دشمن اپنے دشمن کو جانتا ہے، ہم ان کو جانتے. تحدیث بھی نعمت کوئی تکبر علامہ کوئی غرور نہیں ہے، ہم ان کو جانتے، یہ ہمیں جانتے. بس فیس بک پر ڈنگا کر لیں گے، کتاب میں ڈنگا کر، لیکن بھئی اگر اتنی مضبوط کتاب ہے، اتنے مضبوط دلائل ہے تو اسی کو، یعنی میں یہ بھی آفر دے رہا ہوں کہ اسی کو لے کر بیٹھ جاؤ. لیکن انشاءاللہ اس کی جرت کبھی ہوگی تو اس حساب ان کتابوں کے وقت کا اندازہ لگا لیں کہ جس پر آپ کو بھی اتنا اعتماد نہیں کہ سامنے بیٹھ جاؤ جو ہے نا، اور اس سے ہم سے بات کر لو سامنے بیٹھ کر جو ہے نا. تو ان کی کتابوں کا جواب ہم دے کر کیا کریں گے جو ہے.
ایسی لا یعنی الفضول. لہٰذا اب ہم صرف اعتراض کریں گے چچا, اور جیسے 100 سال تک ہم جواب دیتے اور تم نے مانا نہیں, تم نے جو آئے بولتے رہو, ہم نے بھی ماننا نہیں ہے جو نا, تمہیں صرف اعتراض. یہ ہماری سب سے بڑی علم کامیابی ہے. جتنا بھی مضبوط دفاع ہو نا, دفاع والا کمزور ہوتا ہے, اصل کامیاب ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر حملہ کرے. جو ہے نا, ہمارے اکابر خدا خوفی رکھنے والے لوگ تھے, اس امید پر تھے کہ یار چلو اللہ ان کو ہدایت دے دے گا. لیکن مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آخری عمر میں اس بات پر پہنچ گئے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں, لہذا ان سے سر کھپانا ہی. اور ہمارا بھی تجربہ یہی ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں, لہذا اب ان کو بھی ذرا آئینہ دکھاؤ نا کہ بھئی ہمارے یہ اکابر معاذ اللہ اگر گستاخ معاذ اللہ, تو تم کون سا آسمان. اور دیکھو ہمیں 100 سال سے کافر کہہ رہے ہیں, ہمارے ان اکابر کو کافر کہہ رہے, اور جب انہیں کہو کہ جی احمد رضا خان بریلی صاحب کی کفر ایمان پر بات کرو, نہیں وہ کیسے کفر کر سکتے ہیں, نہیں تو قرآن میں وہ کفر نہیں کر سکتا میرے بھائی, وہ کیسے کفر کر سکتے ہیں. واہ بھائی واہ, وہ کوئی آسمان سے کوئی کفر پروف کپڑے پہن کر ہے کہ وہ کفر نہیں کر سکتا میرے بھائی جان. عجیب بات ہے یار جنا, وہ کفر نہیں کر, ایسے بھڑک جاتے ہیں. اس سے ہمارے سینے کا اندازہ لگا. اچھا اب آپ موضوعی بات بتاؤ, 100 سال سے ہم پر اعتراض کرنا, ہم کہہ رہے, ہم جواب دے بھی رہے اور بات بھی کرنے کو تیار ہے, لیکن ان کو کہو کہ احمد رضا خان بریلی کے کفر ایمان پر ہم سے بات کرو, ان کو موت آ جائے. یعنی انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ دا سے پکا سچا ٹکا سر کا پیرول کا نا کا مخامخ ورتا کی نسل خیر نشتا کا کہتے ہیں نا. جیسے مرزا قادیانی ہے نا, مرزا قادیانی کی صرف پر کسی مرزائی سے بات کرو موت ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کالا مردود ہے کہتے ہیں جو ہے نا, مزید ننگے ہوں گے. تو ہمیں تو دیکھو, ہمیں تو کہتے ہیں اس تحذیر الناس کے بارے میں ایک بریلی کتاب میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند کی کتابیں اگر عوام پڑھ لے تو انہیں جوتے مارے. آج میں درس دے رہا ہوں, مارے نا, کوئی جرت کرے کوئی جوتے مارے, بلکہ یہ درس سن کے الٹا تمہیں جوتے مار رہے ہیں کہ کمبختو کتنی شاندار کتاب کا کیا حلیہ ہمارے سامنے بیان کیا جو ہے نا. تو ہمیں کتنا شرح صدر ہے اپنے اکابر کے ایمان پر اور اپنے اکابر کی عبارتوں پر. ہم تو کہہ رہے دا گز اور دا میدان, اور انہیں کتنا شرح صدر ہے اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ قسم کے. اب میں کیا لفظ استعمال کروں, یہ اس سے استعمال کیے بے ایمان ہونے پر, مرتد ہونے پر, زندگی. مولانا مرتضیٰ چاندپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو نہیں کہتے تھے نا کہ تو اپنی عبارات کی روشنی میں ایسا کالا کافر ہے کہ تجھے مسلمان سمجھنے والا بھی کالا کافر ہے. تیری اولاد وہ آگے کہتے تیری اولاد تر قیامت, کیونکہ یہ ہمارے بارے میں کہتا تھا نا کہ ان کا نکاح خالص زنا ہے, اولاد ولد الحرام ہے. یہ ہماری زبان, ان کی زبان ہے کہ تو ایسا مردود ہے کہ تیری اولاد قیامت تک ولد الحرام ہے, قیامت تک ولد الحرام ہے جو ہے نا. تو یہ آپ کی زبان ہے, ہم یہ زبان میں کام بات کرنے کے قطعاً یہ آپ کے فتوے ہیں, آپ نے لکھا ہوا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو بہت کوئی شوق ہو رہا ہے ایسی کتابیں اچھالنے کا, تو اس پر یا تو کمرے میں بیٹھ کر آپ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اور امریکہ کو گالیاں دے دیں, یا پر کچھ بگاڑ سکتا ہے. پتہ تو چلتا ہے نا جب دو پہلوان میدان میں آمنے سامنے ہوتے پھر پتہ چلتا ہے. تو اس لیے وہ بس تھوڑی سی تکلیف اور کر لے کہ جیسے کیمرے کے سامنے یوں کر رہا ہے, تو وہ یہی کیمرہ یا ہمیں کہہ دے, یہی کیمرہ لے کر ہمارے سامنے بھی یوں کر دے, تو بس معلوم ہو جائے گا. آنے کا ٹکٹ بھی دیں گے, چلو بولیے عمران صاحب کی طرف سے آنے کا ٹکٹ بھی ہو گیا میرے بھائی جو ہے نا. باقی میں تو اپنا کہہ چکا ہوں کہ اگر مجھے بلانا ہے میں اپنے ٹکٹ پر آنے کو تیار ہوں, لیکن معاملہ تو طے کرو نا. یہاں آتے ہو تو میں دو بدو تم سے بات کو تیار ہوں, یہ تو نہیں کہ وہاں جاؤں اور کوئی پھر دوربین میں بھی نہ ملے. وہاں کے لیے میں اپنے ٹکٹ پر آنے کو تیار ہوں, لیکن تم معاملہ تو طے کرو. تم صرف معاملات طے کر لو اور مجھے فون کر لو کہ فلاں دن ہمارا آپ کے نمائندے کے ساتھ گفتگو طے ہوگی. خدا کی قسم دن کا ٹکٹ ہے دن میں, رات کا ٹکٹ ہے رات میں آنے کو تیار ہوں. تم سے مجھے وقت بتا دو. لیکن بہرحال جو ہے نا, تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کے اوپر جتنی بھی اعتراضات تھے ان سب کا تفصیلی جواب دیا ہے, اس کو آپ دیکھ لیں. ایک موٹا اعتراض اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ روایت شاذ ہے. اب دیکھو حال دیکھو, مولانا احمد سعید کاظمی نے التبشیر کے اندر اور مولانا غلام رسول سیدی صاحب نے تبیان القرآن کے اندر اور تبسم شاہ بخاری ہے اس نے تحذیر الناس اور ختم نبوت کے اندر کہا ہے کہ یہ شاذ بھی مرہ ہے. اس میں ایک راوی ہے مرہ, اس مرہ کے سے شاذ ہے, حالانکہ کوئی راوی مرہ اس کے اندر نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جواب لکھو, یہ مرہ نہیں ہے بابا, یہ مرہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مرہ ہے, یہ مرہ نہیں ہے. بات سمجھے, یہ مرہ ہے اور یہ تاکید کے لیے. یہ کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے. علامہ عبدالعلی لکھنوی رحمہ اللہ نے زجر الناس کے اندر اس کی وضاحت کی ہے. تو یہ تاکید کے لیے. تو اس پہ اعتراض ہے کہ یہ شاذ ہے, اور ظاہر سی بات ہے شاذ کیا ہوتا ہے؟ مردود ہوتے ہیں, وہ تو صحیح کے مخالف ہوتا ہے.
تو جواب یہ ہے کہ شاذ دو قسم پر ہے. یہ میں نے لکھا، آپ سب ماشاءاللہ یہاں حضرت امام نانوتوی اس پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں. ایک شاذ مقبول ہوتا ہے اور ایک شاذ مردود ہوتا ہے. شاذ مردود وہ ہوتا ہے جو صحیح کے مخالف ہوتا ہے، جس میں ثقہ اوثق کی مخالفت کرے، یہ صحیح کے مخالف ہے. اور جو صحیح کی 5 شرائط ہے نا، اس میں جس شاذ سے پاک ہونے کا ذکر ہے وہ یہی شاذ ہے. اور ایک شاذ وہ ہوتا ہے جس میں ثقے کا تفرد ہو، ثقہ راوی اس کو روایت کر رہا ہو، وہ تنہا اس کی روایت کرنے میں کوئی اور اس کے ساتھ شامل نہ ہو. یہ شاذ صحیح کہلاتا ہے اور مقبول کہلاتا ہے، یعنی یہ صحیح کے مخالف بلکہ صحیح ہے. شاذ اس لیے کہہ دیا کہ راوی کا تفرد ہے. چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ جہاں صحیح کی 5 شرائط بیان کرتے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ شاذ نہ ہو، تو وہاں پھر علامہ سیوطی رحمہ اللہ تدریب الراوی کے اندر پھر شاذ کی 3 اقسام بیان کرتے ہیں. ایک وہ شاذ جس میں ثقہ اوثق کی مخالفت کرے، یہ مردود ہے. اور ایک وہ شاذ جس میں ثقے کا تفرد ہو یا مطلق راوی کا تفرد، یہ دونوں مردود کے اقسام میں سے بلکہ مقبول ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی مقدمہ، یعنی جو اصول حدیث پر کتاب ہے جو مشکات کے مقدمے کے طور پر لگی ہوتی ہے جو ہے نا، اس میں بھی اس کا ذکر کیا. جرجانی وغیرہ نے بھی یہ عبارتیں یہاں آر اس کی تخریج میں اپنی کتاب کے اندر بھی کر چکا ہوں. تو بس یہ سب سے موٹا اعتراض ہے. اور چلے مان لے بالفرض جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ نے کہا کہ شاذ سے مراد وہ شاذ ہے جو مردود ہو، یہ والا شاذ مراد جو مردود شاذ ہو. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حدیث کو آیت کے خلاف سمجھ لیا گیا تھا. تو آیت زیادہ قطعی ہے نا یار، اس بنا پر شاذ کہہ دیا گیا تھا کہ چونکہ یہ حدیث خاتم النبیین جو قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے، ظاہر سی بات اس کی قطعیت میں کس کو اور اس کے اوثق ہونے میں کس کو شک و شبہ ہو سکتے ہیں، چونکہ اس کے مخالف ہے اس لیے شاذ کہہ دیا گیا. تو کہتے ہیں وہ مسئلہ بھی میں نے حل کر دیا، یہ اس کے مخالف نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کیا ہے، محکم ہے. تو اگر وہ شاذ بھی ہوتی تو وہ علت بھی میں نے ختم کر دی جو ہے نا، لہذا کسی طور پر بھی یہ شاذ نہیں ہے. جی اب دیکھیں پڑھیں ذرا. اور جس نے اس کو شاذ کہا ہے جیسے امام بیہقی رحمہ اللہ. اب آپ ذرا ایک دلچسپ بات دیکھیں. اچھا، اسی طرح مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی جو تبیان القرآن ہے، تبیان القرآن کے اندر بھی مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اس حدیث کی تصحیح پر علماء کے اقوال نقل کیے ہیں. تبیان القرآن جلد نمبر 12. اب آپ دیکھیں مزے کی بات، امام بہقی اس اثر کی تصحیح کرے کہ اثر درست ہے، امام حاکم کہہ رہے درست ہے، امام ذہبی کہہ رہے کہ صحیح ہے، علامہ آلوسی کہہ رہے کہ صحیح ہے. 4 ہو گئے. ابن حجر سے بھی منقول کیا ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے کہ صحیح ہے. 5 ہو گئے. 5 حضرات اس اثر کی تصحیح کرے کہ اثر کیا ہے، درست ہے. اور چھٹے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود آپ کے ابھی جامع المعقول والمنقول ہے، ہمارے بریلی بھائیوں کیا وہ حجت امام ہے ان کا. یہ 6 اور پوری کتاب لکھ رہے ہیں اس کے اوپر. یہ 6 بندے اس اثر کی تصحیح کر رہے ہیں کہ اثر درست ہے. اب ذرا فتوی ملاحظہ فرمائیں. مولانا تبسم شاہ بخاری اٹک کے ان کے بڑے عالم تھے. ان کی کتاب ختم نبوت اور تحذیر الناس صفحہ نمبر 41، اس پہ لکھتے ہیں اس اثر کو صحیح ماننے سے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اور نظیر ہونے کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے، وہیں ختم نبوت کے اجماعی عقیدے پر بھی زد پڑتی ہے. تو یہ 6 آدمی جو اس اثر کو صحیح کہنے اور اس اثر کو صحیح ماننے سے ختم نبوت پر زد پڑتی ہے، ضرب پڑتی ہے، تو یہ 6 ختم نبوت کے منکر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے میرے بھائی؟ ایک اور حوالہ لے لیں، یہ زیغم اہل سنت ہیں، شعر حسن علی رضوی ہے ان کے میلسی کے. بالکل آپ کا یہ مولوی آصف صاحب، یہ آپ کا سٹینڈ میں کالا رنگ نہیں لگا ہوا، بالکل ایسا ہے. بالکل کیا ہے بالکل ایسا ہے. اور زبان اس سے بھی زیادہ کالی ہے. اس کی کتابیں پڑھیں، جو وہ گالیاں اور جو وہ بد زبانی استعمال کرتا ہے. ان کے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کا خلیفہ ہیں. لوگ بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے. تو یہ جس سے بیعت کرتے ہیں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی گالیاں یہ لوگ سیکھ کراتے ہیں جو ہے نا. تو ان کا بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے جو ہے نا. تو حسن رضوی زیغم اہل سنت کیا ہے؟ زیغم اہل سنت کا شعر. کرنل مدنی کہتے ہیں کہ اہل سنت کا شعر نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی لیٹرین ہے. اہل سنت کیا ہے؟ پیر کرم کی کرم فرمائیاں کے اندر کھلتا ہے. اور ان کو صحیح کہتا ہے. اس کا کلام جس نے پڑھا نا وہ یہی کہے گا کہ لیٹرین بھی کم ہے اس کے لیے. تو اس کی کتاب ہے محاسبہ دیوبندیت. اب کہتے ہیں نہیں فلاں کتاب کا میں جواب نہیں دیا، تو تم نے آج تک مطالعہ بلکہ کون سا جواب دے دیا؟
حسن رضوی نے 2 جلدوں پہ جواب لکھا ہے، محاسبہ دیوبند نے کہا یہ 2 بس باقیوں کے بھی جواب ہو گیا. جیسے مرزا قادری نے 5، براہین احمدیہ 5 جلدیں لکھی نا، کہتا 5 سے 50 کا وعدہ پورا ہو گیا. 5 اور 50 صرف 0 کا فرق ہے، سمجھو میں نے 50 لکھ لیے، تو 10 اور 2 میں صرف 8 کا فرق ہے، سمجھو میں نے پوری کتاب کا جواب لکھ لیا. تو محاسبہ دیوبندیت اس کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 451 ہے. اس میں بھی لکھا ہے کہ مولانا نکیلی خان کی اور مولانا احمد رضا خان صاحب کی رائے یہ تھی کہ اس اثر کی صحت کو درست ماننے والے ختم نبوت کے منکر. تو یہ 6 جلیل القدر ائمہ ختم نبوت کے اس راستے میں تنہا نہیں کھڑا میرے بھائی. وہ نا بے گناہ جب کسی کو کافر کہو گے تو وہ کفر کی پٹکار واپس منہ پر آ کے لوٹے گی. اسی طرح یہ جو مولانا اشرف سیالوی کا تھا، ان کے بیٹے تھے جس نے وہ حضرت مولانا نواز صاحب شہید رحمت سے مناظرہ کیا تھا، ان کے بیٹے تھے مولانا غلام حسن سیالوی. ایک وہ پیر نصیر الدین سیالوی، وہ الگ ہے، گولڑوی، وہ گولڑوی ہے، سیالوی نہیں ہے. یہ سیالوی، یہ شمس الدین سیالوی کے مردین تھے، تب یہ سارے سیالوی اپنے ساتھ سیال شریف کے مردین تھے، تب یہ سیالوی کہلاتے سارے. تو اس کی عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192. یہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارات اکابر کے جواب میں سے لکھی ہے. نہ سر ہے نہ پیر، ہمارے پاس مجھے 3 دفعہ میں اس کا مطالعہ کر چکا ہوں، اور اہم چیزوں کا جواب، بلکہ تہذیب پر جو 20 اعتراضات میں نے جمع کیے، وہ بلکہ اس نے اپنی کتاب میں 10 اعتراضات تھے، اپنی کتاب میں لکھے کہ 10 اعتراضات میں نے اتنا عرصہ پہلے سرفراز خان صفدر صاحب کو بھیجے تھے اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا بھائی اس کو ملے بھی ہے کہ نہیں ملے، پہلے تو یہ بتاؤ. اور پھر میں نے اس کا جواب اپنی کتاب میں دیا. میں کہ یہ تیرے اعتراضات کا حال ہے. وہ اتنا بڑا آدمی تیرے فضول اعتراض کے لیے پہ خالی بیٹھا فارغ بیٹھا ہوا میرے بھائی جو ہے نا، تو یہ میں نے وہ اعتراض کے جوابات دیے جو ہے نا، یہاں اس کے اندر پڑے ہوئے جو ہے، یہ جو آپ کو اعتراض نمبر 1، اعتراض نمبر 2، اعتراض نمبر 3 نظر آ رہا ہے نا، اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ کس پائے کے لوگ ہیں جو ہے نا. تو اس میں بھی لکھا ہے اگر نانوتی صاحب ختم زمانی کے قائل تھے تو وہ اثر ابن عباس کی تصحیح و تقویت کیوں کر رہے ہیں؟ گویا اس اثر کی تصحیح کرنا ہی ختم نبوت کا قائل نہ ہونا ہے. تو یہ 6 کہتے تو گئے نا، تو امام نانوتی کا قصور نہیں ہے، بس 6 پہلے ختم نبوت کے منکر تھے، امام نانوتی 7واں اس میں شامل ہو گیا جو ہے. اس بیچارے کا نمبر پھر بھی 7واں آتا ہے، پہلے ان 6 کا حل کرنا پڑے گا آپ کو جو نا. تو یہ ہمارے اکابر کی، یہ دیکھو، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ میرے اکابر کی ایسی کرامت ہے کہ اس کے جس عقیدے پر آپ اعتراض کریں گے میں وہی عقیدہ آپ کی کتابوں سے نکال کر دکھا دوں، میں وہی مسئلہ اسلاف سے نکال کر دکھا دوں. یہ ہمارے اکابر کے عجیب و غریب کرامت ہے. تو یہ اثر ابن عباس کی تصحیح اگر جرم ہے تو اس جرم میں صرف امام نانوتوی اکیلے کھڑے نہیں ہیں. اب ذرا پڑھیں، شاذ چونکہ سب سے موٹا اعتراض تھا تو اسی کا جواب دے رہے ہیں. اور جس نے اس کو شاذ کہا ہے جیسے امام بیہقی رحمہ اللہ، تو انہوں نے صحیح کہہ کے شاذ کہا ہے، صحیح کہہ کر شاذ کہہ. تو یہ وہ والا شاذ ہے جو صحیح کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، وہ والا شاذ نہیں جو مردود ہے. جی، اور اس طرح سے شاذ کہنا متعین حدیث میں سے نہیں سمجھا جاتا. كما قال السيد الشريف في رسالته في أصول الحديث قال الشافعي الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس. قال ابن الصلاح فيه تفصيل فما خالف مفرده وأحفظ منه وأضبط فشاذ ومردود وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح وإن رواه غير ضابط لكن لا إلى آخری. اب دیکھیں، آپ میں ناراض نہ ہونا، یہاں اپنے لوگوں سے، ان سے تو وہ تو ہیں دشمن، اصل گلہ اپنے لوگوں سے. جتنا ظلم علوم نانوتوی کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا، شاید کس نے کیا. آپ دیکھیں نا، مولانا رضا خان کی کتابیں مصر سے چھپ رہی ہیں، اس پر دکتورے ہو رہے ہیں، مقالات لکھے جا رہے ہیں. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اب آپ دیکھیں تعزیہ الناس آپ نے پڑھی، آپ کو انداز ہو کہ کتنی قیمتی کتاب ہے اور کیسے علوم اور حضور کے فضائل و کمالات اس کتاب کے اندر نپا ہے. لیکن اب دیکھیں اس کتاب کے ساتھ زیادتی کا انداز آپ اس سے لگائیں کہ جو نسخہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، ایک تو اس میں بار بار اغلاط آتی رہی، میں آپ کو متوجہ کرتا رہا. یہ نسخہ معمولی لوگوں نے نہیں چھاپا، یہ بڑے حضرات، باقاعدہ حجت الاسلام اکیڈمی قائم کی گئی ہے حضرت نانوتوی کی کتابیں چھاپنے کے لیے. لیکن آپ کام کے معیار کا اندازہ اس سے لگائیں، یعنی کتنی سنجیدگی کے ساتھ کام. ناراض نہ ہو، یہ میں گلہ پیش کروں، گلہ اپنوں سے کیا جاتا. کتنی سنجیدگی اس کام میں دکھائی جا رہی ہے کہ علامہ جرجانی کی یہ جو مشہور زمانہ کتاب ہے،
یہ بھی اصل کتاب دیکھ کر تخریج کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں نیچے تخریج میں ویب سائٹ کا نام لکھا ہوا ہے, ویب سائٹ کا نام. حالانکہ مجھ جیسے غریب آدمی نے, جو میں ان بڑے حضرات کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں, اس نے اپنی کتاب میں میرے پاس بھی موجود ہے, میں نے باقاعدہ اس عبارت کو جب پیش کیا تو باقاعدہ مکمل تخریج کیا. اور نہیں تو کم سے کم ترمذی جو چھپی ہوئی ہے, ترمذی کے اندر اصول حدیث پر یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا. جو بن کے اندر بھی جو ترمذی چھپی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی جو چھپی ہوئی ہے اس پہ رسالہ مل جائے گا. لیکن آپ ہماری سنجیدگی کا انداز اس سے لگائیں کہ ایسی بنیادی کتابوں کے حوالے کے لیے بنی ویب سائٹ, یعنی اتنا نہیں ہے کہ کم سے کم اصل کتاب یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے, لائبریری میں موجود ہے, مل بھی رہی ہے, لیکن وہ اٹھا کر کم سے کم تخریج ہم کر لیں. باقی ہم اس پر کیا کام کریں گے جب ہماری تخریج کا یہ حال ہے. تو اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ میسج آ کے کون کس مقام پر پہنچے گا, تو آپ جب بھی جس مقام پر پہنچے, کوئی علمی کام کرنا چاہے تو نانوتوی کے علوم کو پیش نظر رکھ کر بہتر سے بہتر, اچھے سے اچھا کام اس پر جو ہے اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے. ایک بہت بڑے حضرت نے مجھ سے رابطہ کر کے خواہش بھی کی ہے کہ ارادہ تو میرا شرح لکھنے کا تھا, لیکن اب آپ لکھے جو ہے نا, تو آپ بھی دعا فرمائیں کہ چھٹیوں کے اندر جو ہے نا میں اس کی شرح لکھوں اور یہ جتنی کمی کوتاہیاں ہیں اس میں کیا کر سکوں انشاءاللہ پوری کر سکوں جو ہے نا. جی, اس سے صاف ظاہر ہے کہ شاذ کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ روایت ثقہ مخالف روایت ثقات یہ ہو, مردود ہو. جی, دوسرے یہ کہ اس کا راوی فقط اگر ایک ہی ایک اور ثقہ ثقہ ہو, یہ مقبول ہے میرے بھائی, یہ صحیح کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. جی, سو بئی معنی یاد اخیر رکھیں من یہ اصول جملہ محدثین پر کہہ رہے, ورنہ فقہا کے ہاں تو ویسے بھی شاذ جو ہے نا وہ صحیح کے مخالف ہے, ان کے تو 3 شرائط ہے صحیح کے لیے. بہرحال پھر بات کی اور نکل جائے گی. جی, سو بئی معنی اخیر من جملہ اقسام صحیح ہے, نہ نہ ضد ضد صحیح ہے. چنانچہ شیخ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قال الشیخ عبدالحق المحدث الدہلوی رحمہ اللہ علیہ فی رسالة اصول الحدیث التي طبع مولانا احمد علی رحمہ اللہ فی اول المشکات المطبوعة بعض الناس يفسرون الشاذ بمفرد الراوی من غیر اعتبار مخالفته الثقات كما سبق ويقولون صحیح شاذ. یہ دیکھو یہ جو شاذ کہا گیا اس اثر کو یہ والی شاذ ہے جو صحیح ہے. جی, وصحيح غير شاذ فالشذوذ بهذا المعنى ايضا لا ينافي الصحة لا ينافس ہے. جیسے غرابت میں تو ایک راوی سند کے اندر ہوتا ہے پورے سلسلہ سند کے اندر, جیسے غرابت صحت کے خلاف, اس طرح یہ والی شاذ جس میں تفرد راوی بھی صحت کے خلاف نہیں ہے. كالغرابة والذي يذكر في مقام الطعن هو مخالفت الثقات, وہ والی شاذ ہے. جی, جو یہاں اس اثر میں نہیں پائی جا رہی. جی, یہ عبارت بعینی وہی کہتی ہے جو میں نے عرض کیا. سو لفظ شاذ سے کوئی صاحب دھوکہ نہ کھائیں اور یہ نہ سمجھے کہ جب اثر مذکور شاذ ہوا تو صحیح کیوں کر ہو سکتا ہے. وہ شذوذ جو قاضی صحت بمعنی مخالفت ثقات اور اس میں مخالفت ثقات نہیں ہے. جی, چنانچہ سید شریف رحمہ اللہ رسالہ مذکور میں تعریف صحیح میں یہ فرماتے ہیں هو متصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذه وعلة شذوذ وعلة ونعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعا بأي وجه كان وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحا والضابط من يكون حافظا متيقظا وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفا لما يرويه الناس وبالعلة ما فيه اسباب. اب آپ اندازہ لگائیں, وہی بات اندازہ لگائیں کہ نیچے حاشے میں تخریج کیا کی ہوئی ہے, ڈاکٹر محمود طہان تحصیل مصطلح الحدیث. اب اندازہ لگائیں کہ تخریج میں کیا لکھا ہوا ہے. جرجانی کی کتاب کے حوالے کی تخریج میں کیا لکھا ہوا ہے, تحصیل مصطلح, جو اب کا مولوی جو ہے نا, اور اس سال نصاب میں بھی کتاب شامل ہوگی. یہ ہماری سنجیدگی کا حال ہے جو ہے نا, حالانکہ چھوٹا سا رسالہ ہے جو ہے نا, یہ ہماری سنجیدگی کا حال ہے. جی, اس تقریر سے اہل علم پر روشن ہو گیا ہوگا کہ شذوذ بمعنی مخالفت ثقات مراد نہیں, کیونکہ شذوذ بمعنی مخالفت ثقات صحت کے لیے مضر ہے. جو حدیث بإیمان شاذ ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی. بھائی ہمہ مخالفت و عدم مخالفت کا عقدہ بھی تقریر گزشتہ سے کھل گیا. ہاں چلو مان لیں کہ وہ والی شاذ ہو, ایک نمبر کے لیے مان لیں کہ وہ والی شاذ ہے جو مردود ہے, جس میں سکہ اوسق کی مخالفت کرتا ہے, مان لیں. تب بھی یہاں اس شاذ کو اس بنا پر وہ والا شاذ یہاں نکالا گیا تھا کہ یہ آیت کے کیا ہے, مخالف ہے, کیونکہ آیت میں ختم نبوت زمانی کا ذکر ہے اور اس سے ختم نبوت زمانی پر زد پڑتی ہے. تو کہا میں نے ایسی توجیہ بیان کر دی کہ وہ ختم نبوت زمانی کو مزید ثابت کرنے والی ہے, یہ تو آیت کو مزید محکم کرنے والی ہے. تو وہ شاذ والا مسئلہ بھی کیا ہو گیا, جو مردود والا وہ بھی ختم ہو گیا. اب کوئی وجہ ہے نہیں تو پھر حدیث کو کیوں محض اپنے خیال فاسد کی بنا پر رد کرے, پھر تو ہر حدیث کو رد کر دیا جا سکتا ہے میرے بھائی. جی,
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مخالف تھا تو جملہ خاتم نبیین کے مخالف تھا، یا ان حدیث کے معارض تھا جو مبین اور مفسر معنی خاتم نبیین ہے؟ یعنی بھائی یہ حدیث ان حدیثوں کے خلاف ہے جو تواتراً منقول ہے، جس میں حضور کو خاتم النبیین آخر نبی کہا گیا، چونکہ اس کے اندر ختم نبوت پر زد پڑتی ہے، تو کہا وہ مسئلہ بھی میں نے کیا کر دیا، حل کر دیا۔ سو بعد مطالعہ تقریر گزشتہ اہل فہم کو اہل فہم، بار بار اہل فہم جس کے پاس رتی برابر فہم نہ ہو، جو بولی بھالی بھیڑ ہو، جیسے عادت کرتے ہیں نا، تو بولی بالی بھیڑیں اس کو ہاتھ نہ لگائیں، جو انسان ہو، انسانوں میں علماء ہو، علماء میں فہم رکھنے والے ہو، وہ اس کتاب کو اٹھائے اور مطالعہ کرے، ورنہ پھر وہ بھیڑ چاہے وہ اعلیٰ حضرت والی بھیڑ ہی کیوں نہ ہو، وہ جا کے گمراہی کے گڑے میں گرے گی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ بھیڑوں میں بھی تو اعلیٰ ہو سکتی نا، ادنا اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تجنیس ہے، یہ کیا ہے؟ تجنیس ہے جی۔ اہل فہم کو تو انشاءاللہ کچھ تردد نہ رہے گا کہ اثر مذکور مؤید و مثبت معنی خاتم نبیین ہے، نہ مخالف، بلکہ اثر مذکور کا غلط ہونا البتہ ثبوت خاتمیت میں بہت فائدہ ہے، کیونکہ حضور کے لیے عمومی ختمیت 6 کی 6 7 کی 7 زمینوں کی ختمیت ثابت ہو رہی تھی اس اثر کی روشنی میں۔ اگر تم اس اثر کا انکار کر لو گے تو وہ ختمیت محدود ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں جی؟ اور کیوں نہ ہو در صورت اب یہ ایک مسئلہ سمجھے، مولانا احمد سعید کاظمی صاحب نے یا مولانا غلام نصیر سیالوی صاحب نے یا جو بھی ختم تعظیمات کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا شبہ پیش کیا۔ شبہ یہ پیش کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت قطعی ہے، اور اثر ابن عباس اگر صحیح بھی ہو جائے تو ظنی ہے، تو ایک ظنی روایت کو لے کر یہ آیت میں تعویلیں کر رہے ہیں حضرت امام نانوتوی، تعویلیں کر رہے ہیں کہ خاتم کا یہ معنی ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیوں کہ دلیل ظنی کی بنیاد پر دلیل قطعی میں تعویل جائز ہے۔ امام نانوتوی نے کہیں بھی تعویل نہیں کی، یہ ختم نبوت کا معنی باطل کر دیا، قطعی ختم نبوت کا معنی ظنی دلیل سے۔ امام نانوتوی نے کہیں بھی تعویل نہیں کی، یاد رکھیے گا یہ دھوکہ ہے۔ امام نانوتوی نے اس اثر کو لے کر قطعیت کو مزید محکم کیا ہے، جو کیونکہ آیت میں خاتم النبین تھا نا، اور امام نانوتوی نے بھی یہی کہا کہ بھائی خاتم النبین بے اعتبار زمانہ بھی ہے، بے اعتبار مکان بھی ہے، بے اعتبار رتبہ بھی ہے، تب آپ بتاؤ یہ خاتم کے معنی کو معول کرنا ہے یا محکم کرنا ہے میرے بھائی؟ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہمارے لوگ چونکہ بعض اوقات ان اصطلاحات کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ پھنس جاتے، پریشان ہو جاتے کہ یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، آیت سے تو صرف زمانے کے اعتبار سے خاتم ثابت ہو رہا ہے، اور اس اثر کو لے کر امام نانوتوی نے مانا کوئی مانا آگے پیچھے نہیں کیا میرے بھائی۔ حضرت نانوتوی نے رتبی کہہ کر اس زمانے کی علت بیان کی ہے، یہاں سے لہذا یہ تعویل نہیں کر رہے بلکہ اس کو کیا کر رہے ہیں، محکم کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ ظنی دلیل سے قطعیت کو مزید محکم کر سکتے ہیں۔ ایک اور شبہ، وہ شبہ یہ کہ ہماری کتابیں وہ پیش کریں گے جیسے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ختم نبوت کتاب، یا دیگر ہمارے علماء کی، جس میں وہ مرزائیوں کو جواب دیتے ہیں، چونکہ مرزائی بروزی اور ذلی اور پتنی تشریح غیر تشریح یہ تقسیمیں کر کے پھر کہتے ہیں ذلی بروزی نبوت اب بھی جاری ہے، غیر تشریح نبوت اب بھی جاری ہے۔ تو ہمارے علماء پھر کہتے ہیں کہ آیت کے اندر حصر ہے ختم نبوت زمانی میں، ختم نبوت زمانے کے علاوہ کوئی اور ذلی بروزی یہاں سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو پھر بریلی حضرات کہتے ہیں دیکھو جب صرف آیت سے ختم نبوت زمانی ثابت ہوتا ہے، تمہارے بھی مولوی کہہ رہے ہیں، تو یہ رتبی اور مکانی کہاں سے لے کر آ گیا؟ حصر تو نہ رہا نا، حصر تو نہ رہا۔ حالانکہ آپ کے لوگوں نے کہا کہ امت کا اجماع ہے کہ اس سے صرف کیا مراد ہے؟ زمانی مراد ہے۔ تو نانوتوی نے زمانی سے نکل کر مکانی اور رتبی کی طرف بات لے گیا، تو زمانی میں اثر تو نہ ہوا نا۔ تو اس کا الزامی جواب تو یہ کہ خود احمد سعید کاظمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن خاتم النبیین کی ایسی توجیحات بیان کر لی جائے کہ جو زمانی توجیح، پیچھے حوالہ گزر چکا، جو زمانی توجیح کے مخالف نہ ہو۔ آپ کے سامنے میں وہ عبارت نقل کر دیتا ہوں، مقالات کاظمی ہے، یہ میری دفاع اہل سنت جماعت میں نا، چونکہ میں اپنی کتابوں پہ دیکھو نظر ثانی نہیں کرتا، بعض لوگ کتابت غلطیاں لے کر بھی اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں میری جو دفاع ہے اس کی صفحہ نمبر 709 پر
میں نے مقالات کاظمی جلد 3 کا حوالہ دیا ہوا ہے، حالانکہ مقالات کاظمی جلد 2 میں یہ بات، تبشیر جلد 2 میں، تو یہ 3 غلطی ہیں۔ تو مقالات کاظمی جلد 2 صفحہ نمبر 347 پر کیا لکھتا ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے کہ لفظ خاتم النبیین کی بے شمار لا تعد ولا تحصى ایسی توجیہیں نکلتی ہیں۔ تو تم تو خود اثر نہیں مان رہے، تمہارے مفتی شفیع صاحب حجت ہے، یہ تمہارے بزرگ حجت ہے میرے بھائی۔ تو آپ خود مان رہے ہیں کہ ایک میں حصر کرنا کی ضرورت، اگر ایک سے زیادہ توجیہ بھی نکل سکتے تو کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ وہ ختم نبوت زمانے کے خلاف، حضرت نانوتوی نے بھی اگر ایک سے زیادہ توجیہ نکالی ہے ختم زمانے کے مخالف تو حصر کے خلاف نہیں۔ یہ تو الزامی جواب۔ دوسرا تحقیقی جواب میں نے اپنی دفاع کے اندر بھی دیا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ لیکن تیسرا میں ایک اور جواب دیتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ختم نبوت رتبی کا ذکر کیا ہے، اس سے ختم نبوت زمانی کے حصر پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ابھی راستے میں آتے ہوئے اللہ نے یہ جواب، اگرچہ کیلو کال ہو سکتا ہے لیکن مناظرہ جواب، وہ جو سامنے والے مجھے پتہ ہے کتنے پانی کے اندر ہے، جو میں دیکھتا ہوں کیا کیلو کال کرتے جو ہے نا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت زمانی کے حصر کو ختم نہیں کیا، ختم نبوت رتبی کا ذکر کر کے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ختم نبوت رتبی کو علت بنایا ہے ختم نبوت زمانی کے لیے، اور کسی شے کی علت سے اس کے حصریت میں کوئی فرق دیکھو۔ مولوی آصف صاحب میں آپ ہی کی دعوت کروں گا، حصر ہے نا، میں آپ ہی کی دعوت کروں گا اس لیے کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں یا آپ نے سبق اچھا یاد کیا۔ اب یہ جو علت میں نے بیان کی ہے، کیا آپ ہی کے مخالف ہے یہ جو حصر تھا؟ نہیں ہے نا۔ آپ علیہ السلام زمانے کے اعتبار سے آخر ہیں، اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے بنا خاتمیت۔ علت یہ ہے کہ آپ موصوف بالذات ختم نبوت رتبی سے متصف ہے۔ تو دیکھو انہوں نے رتبی کے کر علت بیان کی اور علت حصر کے مخالف، لہذا ہمارا قابل کی بات ہے اپنی جگہ بالکل درست ہے میرے بھائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں؟ باقی میں نے اپنی کتاب کے اندر، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت میں ختم نبوت زمانی کے علاوہ کوئی اور معنی، کوئی اور توجیہ نکالنا یہ کفر ہے، یہ انہوں نے بھی لکھا ہے۔ تو میں نے اپنی کتابوں کے، میں نے اپنی اس دفاع اہل والجماعت کو اگر آپ دیکھیں گے، چونکہ وقت نہیں لہذا ہم ہر مسئلے کو تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتے، اگر آپ دیکھیں گے میں نے کتاب کے صفحہ نمبر 705 سے لے کر 709 تک 20 حوالے دیے، ان کے بھی اسلاف کے بھی، کہ وہ بھی اس آیت میں اور خاتم النبیین میں زمانے کے علاوہ دیگر معنی بھی کرتے ہیں، دیگر معنی بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ایک ختم نبوت زمانی میں حصر کرنا ہے، حصر کے علاوہ کوئی اور توجیہ نکالنا کفر ہے، یہ سارے کافر ہیں۔ جیسے مثال کو دیکھیں، نایاب کتاب مجھے ملی تھی کباڑ سے، کس سے ملی تھی؟ یہ ریگل پہ کباڑ کی کتابیں نہیں ہوتی، اور کیسے عجیب و غریب حوالہ اس کے اندر نکلا، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ ان کے مفتی اعظم افغانستان ہیں، ان کو بس جہاں بس مل جائے کوئی وہ ہمارا مفتی اعظم ہے، جناب افغانستان میں تم جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں بریلویوں کا اشر کیا کرتے ہیں جو ہے نا۔ تو جب تک آپس میں یہ افغان کے شاہین امریکہ سے لڑ رہے تھے نا، اور امریکہ ان کے مخالف تھا، تو یہ میڈیا پر آ کر کہتے تھے دہشت گرد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے۔ تو اب جب یہاں شاہینوں کی حکومت آ گئی، اب کہتے ہیں یہ تو ہمارے بندے میرے بھائی، یہ میلاد بھی کرتے ہیں، مظاہر ہمارے بندے، یہ ان کا کوئی دینی ایمان نہیں ہے میرے بھائی۔ بس پہلے یہ فتوے دیتے تھے کہ مسلم لیگ کافر ہے، فتوے لیے علامہ اقبال کافر ہے، پاکستان بنانے والے کافر ہے۔ جب پاکستان بن گیا تو کہا دو قومی نظریہ سب سے پہلے احمد خان بریلوی نے پیش کیا تھا جو ہے نا، پاکستان کا تصور سب سے پہلے مولانا خان بریلوی نے پیش کیا تھا۔ ایسے میری دفاع دل سو ماری، اس میں نے ان کی منافقت پر پورا باب قائم کیا مقدمے کے اندر، 20 حوالے میں نے دیے جو ہے نا۔ تو اب دیکھیں ذرا، یہ مفتی اعظم افغانستان جو ہے نا، اور اس کتاب پر بریلی حضرات کی تقریضات ہے جید علماء کی، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقدمہ صفحہ 139، اس میں لکھا ہے یعنی جو بھی رتبہ عالم امکان میں تھا آپ پر ختم کر، دیکھو حضرت نانوتوی کو چوری کیا ہے، حضرت نانوتوی سے چوری کیا ہے، جو بھی رتبہ عالم امکان میں تھا آپ پر ختم کر دیا گیا، یہ موصوف بذات نہیں ہو گیا، لیکن وہ الفاظ نانوتوی کا نام نہیں لکھنا، باقی استفادے سارے حضرت نانوتوی سے کیے جا رہے ہیں۔ وہ آپ پر ختم کر دیا گیا ہر وہ نعمت جو خداوند تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے مقدر کر رکھی تھی، آپ پر تمام و کامل کر دی گئی،
اس لیے آپ کو خاتم النبیین بنایا جو ہے نا. تو یہ وہی خاتم رتبی نہیں ہے جس کی بنا پر آپ حضرت نانوتوی کو کافر کہہ رہے. وہی بات بعینی ہی آپ کے مفتی اعظم نے کیے. آپ کا مفتی اعظم کہ تو یہ عشق رسالت ہے. ان کا بتاؤں کیا کیا کرو, ان کو ہماری کتابیں مت دکھایا کرو. وہ ایک ہمارے پاس تھے, آئے وہاں جب الحبیب کے اندر تھے نا, کے ساتھ یہ کیا کرو, وہ جی تم نے حضور کو گنہگار لکھا ہوا ہے, حضور کو گنہگار لکھا ہوا ہے, یہ کفر گستاخی ہے. ہم نے کہا یار دیکھو یہ کفر گستاخی ہے, ہم کریں گے یا کوئی بھی کرے گا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما, اس میں ذنب کی نسبت تم نے حضور کی طرف کی ہے تو یہ کفر ہے. تو میں نے کہا یہ ہم کریں گے یا کوئی بھی کرے گا تو کافر ہے. کوئی بھی کرے, میرا باپ بھی کرے تو کافر ہے. ہم حضور کی ناموس پر سب کو قربان کرنے کو تیار. تو ہم نے کہا ہم نے تو صرف نسبت کی, تمہارے موجود پوری کتابیں لکھی ہوئی ہے. غلام رسول سیدی کا حوالہ ہم نے نکالا, یہ صاحبزادہ ابوالخیر آزاد کا حوالہ نکالا, اشرف سیالوی کا, اتنا سا منہ پھر رہ گیا جو ہے نا, اتنا سا. اب لگاؤ فتوے. تو ان کو بھی یہ مت بولو کہ تمہارا مفتی اعظم ہے, ان کو کہ نانوتوی نے ایسی بات لکھی ہے, یہ بولے گا کافر ہے بھائی, کیونکہ نانوتوی کا لفظ آ گیا نا, کافر ہے بے ایمان ہے. جب کہو کہ تمہارا مفتی اعظم ہے, پھر اس کا منہ اتنا سا. اب یہ بات چونکہ بعین امام نانوتوی, ہمیں کہتے ہیں موصوف بالذات موصوف بالعرض کہاں لکھا ہوا ہے, تو یہ کہاں لکھا ہے جو تم نے لکھا ہے؟ یہ بعین امام نانوتوی کی بات ہے. وہ جو امام نانوتوی ختم الزمانی کی علت ختم نبوت رتبی بیان کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہا کہ اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا. اگر کفر ہے سب سے پہلے تمہارا مفتی اعظم کافر. کچھ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں ان کو پتہ, دیکھو نا آپ, وہ یہ تقریر سن رہے ہیں نا میرے بھی, تو ان کا دماغ خراب ہے ہمارے سامنے بیٹھے. اور یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جو فوجی ہوتا ہے نا, فوجی وہ دشمن کے سامنے اپنے سارے اسلحے ظاہر نہیں کرتا. ابھی تو چچا یہ ویڈیو پر تمہارا یہ حال ہے, ابھی تو میں نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا, اور جب تم میدان میں ہوگے پھر ہمارے اسلحے دیکھنا جو ہے نا, وہ ان کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ اس کا تو جواب کوئی نہ کوئی ہم کر لیں گے, لیکن یہ اصل چیز نہیں ہے جو ہمیں میدان مناظرہ میں دکھائے گا, یہ وہاں یہ کچھ اور لے کر آئے گا جو ہے نا, وہ ان کو بھی پتا ہے, اس کا جواب کیا کریں گے. تو یہ تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا 80 تو کیا 30% بھی ابھی نہیں آ رہا, 80-90 بھی ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی.